اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی یہ پارہ 1 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، جو کہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 ہے، چیپٹر 2، آیت ورس نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ یا ایہا الناس عبدو، یا ایہا الناس، اے لوگو، عبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، تمہیں پیدا کیا جس نے، والذین، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس خدا کی، اس کریٹر کی عبادت کرے جس نے اسے پیدا کیا۔ جب بھی کوئی بھی چیز ہے، انسان جب کوئی چیز بناتا ہے یا کوئی چیز، فار ایگزامپل ایک انسان کوئی چیز بنا کے دوسرے کو دیتا ہے، ایک ایگزامپل ہے بلا مطلب اس کو آپ کمپیریزن سے الگ سمجھیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ کوئی چیز کمپیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے اگر میں بولوں کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز بنا کے دیتا ہے، کوئی بھی انوینشن کرتا ہے کسی کے لیے، یا کوئی چیز بناتا ہے اسپیشل ہینڈ میڈ، اور اسے دوسرے شخص کو گفٹ دیتا ہے، تو دوسرا شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے کہ تم نے میرے لیے یہ چیز بنائی ہے، اور اس کا میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے لیے میری یہ چیز آپ نے مجھے بنا کے دی۔ تو ایک وہ کریٹر جس نے کریٹڈ فرام نتھنگ کیا ہے، جس نے عدم سے وجود میں بخشا ہے انسان کو، اور اس کو شعور پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی چیز شعور کی ہے، انسان کے اندر شعور ہے۔ ویسے تو خدا نے جانوروں کو بھی، نباتات کو بھی، حیوانات کو بھی، جمادات، جو بھی نان لیونگ تھنگس ہیں وہ بھی پیدا کی ہیں، پتھر پیدا کیے، پہاڑ، پرندے، درخت، جو دنیا جہان میں جو سٹارز اور اپنی گلیکسیز نظر آتی ہیں خدا نے پیدا کی ہے۔ لیکن جو شعور کے ساتھ سب سے بڑی کریشن جو خدا کی ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ والذین، وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ اس کا پرپس کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، انسان کا فائدہ ہوگا۔ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کلچر سے، کسی بھی مطلب علاقے سے انسان تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بہت زبردست گائیڈنس ہے۔ یہ قرآن جو بک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کریٹر نے انسان کو دیا ہے، کریٹر کے سے میسنجرز کے ذریعے انسان تک پہنچا ہے، اور یہ قیامت تک پرزرو رہے گا۔ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کریٹر انسان کو بول رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، تمہارے رب کی، مطلب تم اپنے رب کی، کم ہوتا ہے تمہارا، رب آپ کو پتہ ہے رب کو کہتے ہیں، خالقہ، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، من مطلب سے، قبلی، قبل، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں قبل، کم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، لعل، تاکہ، کم، تم، تتقون، تقوی اختیار کرو، تتقون، تقوی سے تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جو تقوی ہے، صرف وہ شخص تقوی کی بیس پہ کوئی ایک دوسرے سے ممتاز ہوگا، ممیز ہوگا۔ جس شخص میں تقوی ہوگا وہ باقیوں سے بڑا ہوگا۔ رنگ، نسل، پیسہ، یا اس چیز میں میٹیریلزم کی کیٹیگری میں کوئی بھی کسی بھی انسان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا ہمیں، اور احادیث میں بھی، اور حجۃ الوداع جو آخری خطبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، اور کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے،
کیا مطلب کہ آج کا جو ریس اور یہ بلیک اینڈ وائٹ کا جو فساد ہے یو ایس میں بھی اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی، کہ کالا ہے اور گورا ہے، گورے کو کالے پہ فوقیت ہے دیتے ہیں، یہ نسل پرستی اور یہ رنگ نسل کی جو بنیاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے نبی نے یہ چیز ختم کر دی بالکل، کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایک دوسرے سے بڑا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقویٰ نہیں اختیار کرتا۔ تقویٰ میں جو بڑا ہے وہی بڑا ہے، جو اللہ سے پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، وہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی کیٹیگری میں جو بڑا ہے وہی اصل میں دوسرے سے آگے ہے۔ تو یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم کیا ہو جو تقویٰ اختیار کر لو۔ انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں، او مین کائنڈ ورشپ یور لارڈ ہو کریٹڈ یو اینڈ دوز بفور یو دیٹ یو مے بیکم رائچس، کہ آپ پرہیزگار بن دو، صحیح مطلب اچھے آدمی بن جاؤ، تو اس کے لیے عبادت جو ہے وہ ضروری شرط ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، الذی وہ جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین فراشا فرش، زمین کو لائک اے فلور کریٹ کیا۔ فلور مطلب ایز اے فرش، جو انسان اس پہ چلتا ہے تو اس کو ایز اے فرش ہی لگتی ہے، کیونکہ انسان کا جو ویژن ہے وہ اتنا اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انسان کو جیسے زمین فرش لگتی ہے، حالانکہ زمین راؤنڈ ہے لیکن انسان کے ویژن میں وہ راؤنڈ نہیں آتی، انسان نہ اس سے گرتا ہے اور نہ ہی اس پہ اڑتا ہے، جیسے چاند پہ انسان کا گریوٹی کم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، فرش کے طور پہ انسان کے لیے یہ زمین آرائش کر دی، حالانکہ وہ گول ہے لیکن انسان اوپر ہو یا نیچے الٹا ہو تو اس کو انسان کو ہمیشہ یہ فیل ہوگا کہ وہ زمین پہ کھڑا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بنواتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو ایسا بنا دیا کہ اس کو سیدھا فرش بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ اب اس میں لوگ کریٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، ملحد لوگ ایشو اٹھا کے کہ دیکھیں زمین کو فرش بول دیا، حالانکہ فرش تو سیدھا ہوتا ہے، زمین تو گول ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے صرف عقل پہ، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ جیسے کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، انسان کی جو سمجھ ہے، جو عام انسان نارمل انسان ہے، جو زمین پہ رہنے والا انسان ہے، وہ جیسے سمجھتا ہے ایک چیز کو، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے انسان، تمہارے لیے ہم نے کیا کیا، زمین کو فرش کے طور پہ بنا دیا، اور جیسے انسان نارملی یوز کرتا ہے زمین کو، وہ اس کے لیے پورا ایک فرش ہے، اس کے لیے اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ زمین گول ہے یا سیدھی ہے، یہ صرف انسان جو زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا ایک فرش ہے، فرش کے طور پہ یوز ہوتا ہے، زمین کے نیچے ہو انسان یا اوپر ہو، اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوتی کہ کہاں پہ ہے انسان، نارمل۔ یہ آج ہمیں سائنس سے پتہ لگا کہ زمین گول ہے، اور لیکن جو انسان کھڑا ہوتا ہے زمین کے اوپر وہ ایک فرش پہ کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہی اس کو فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ اسی کے طور پہ، اسی کی مطابق بات کر رہا ہے کہ انسان کے چلنے پھرنے کے لیے ایک چیز بنا دی ہے، وہ فرش کے طور پہ انسان کے سامنے آتی ہے، اور آسمان بھی جو راؤنڈ پورے زمین کے گرد پورا ایک جو کور کیا ہوا ہے پوری زمین کو، پروٹیکشن لیئرز ہیں، آسمان بنایا اللہ نے، وہ بھی ایسے ہے جیسے چھت ہوتا ہے انسان کی پروٹیکشن کے لیے، یہ ڈفرینٹ دنیا کی جو سورج کی ریز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز یا دوسری چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور ایک ڈفرینٹ لیئرز بنا دی ہیں آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کے لیے وہ انزلہ اور نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اور پانی آسمان سے بارش کی صورت میں انسانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، فاخرج پھر کیا ہوتا ہے، کیا اخرج نکال لے، فا کہتے ہیں پس پھر کسی چیز کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں یوز کرتے ہیں فاخرج، پس نکالے، بھی اس کے ذریعے، پانی جو آیا بارش کا زمین پہ اس کے ذریعے، من الثمرات پھل نکالے، پھلوں میں سے چیزیں نکال دی، زمین میں سے مختلف چیزیں نکال لی، ثمرات پھل، رزق لکم رزق تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لا مطلب لیے، کم تمہارے، فلا پس نہیں، تجعلو بناؤ تم، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ انگلش میں دیکھ لیتے ہیں۔ He who made for you the earth a bed spread out and the sky a ceiling and set down from sky rain and brought forth thereby fruits as provision for you. So do not attribute to Allah equals while you know that there are nothing similar to him. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، سب سے بڑا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور وہ ہے صرف توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ اور جو بھی مذہب اپنی سچائی کے ساتھ اس دنیا میں آیا، وہ کرسچینٹی ہو، وہ جوئزم ہو، جوئش پیپل ہوں، اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہوں، ہندوازم ہو، جو بھی مذہب ہے دنیا میں اس وقت، اس کا اگر حقیقی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس میں صرف اور صرف یہی تعلیم ہے کہ صرف اور صرف ایک خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کریٹر ہے، اسی کی پرستش کی جائے گی، پوجا کی جائے گی، عبادت کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا تمہارے لیے، اور پھر آسمان سے بارش برسائی، اس زمین کو سیراب کیا، پھر پھل نکلے۔ یہ رزق کے طور پہ انسان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلا، نہ ٹھہراؤ تم، للہ، اللہ کے لیے، انداد، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو یہ ساری چیزیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، سورہ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی میں، ریب، شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ہم نے کچھ جو نازل کیا ہے، قرآن اتارا ہے، جو وحی اتاری ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس کی جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا اس آیت میں چیلنج کر رہا ہے تمام نان مسلمس کو، اور جو نان بلیورز ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی وحدانیت پہ اور قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ان سب کے لیے چیلنج ہے۔ کیا؟ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کوئی شک ہے، تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو کہ تم سچے ہو۔ And if you are in doubt about what we have sent down upon our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a surah the like thereof and call upon your witnesses other than Allah if you should be truthful. اگر آپ سچے ہو تو صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو بلا لو اور یہ صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج ہے کھلم کھلا، اور جو آج تک 1400 سال ہو گئے قرآن ہمارے پاس پریزروڈ ہے ایز اٹ از، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا، یاد کروایا، اور اس کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لی ہے۔ اللہ کا کھلم کھلا چیلنج ہے کہ اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، اور اس میں قیامت تک کے نسلوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں۔ سورہ بقرہ کی 23 آیت ہم نے پڑھ لی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔